بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ: الف لام را، یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور ہدایت و عرفاں کی طرف، ان کے رب کے اذن سے، یعنی عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب خبر ہے، اس کا مبتدا ھذا محذوف ہے۔ انزلناہ اس کی صفت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے آپ کے قلب منیر پر نازل فرمایا کہ کفر و شرک، بدعت و ہوا، فسق و فجور کے اندھیروں میں انسانیت کا کارواں صدہ سال سے آوارہ و سرگرداں ہے، عقل کا چراغ بجھ چکا ہے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات دھندلا گئی ہیں، ہدایت پذیری کے تمام وسائل مفقود ہو گئے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہدایت کا وہ نیر تاباں عطا فرمایا جا رہا ہے جس کے مقدر میں غروب ہونا نہیں۔ آپ انہیں اور صدیوں سے بھٹکنے والے انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف لے جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور کی طرف، اور آپ کا لوگوں کی رہنمائی کرنا اور چاہے ضلالت سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کرنا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کا شرف بخشیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر، یعنی عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ یہ الن نور سے بدل ہے، یعنی وہ نور کیا ہے جس کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں؟ وہ راستہ ہے عزیز و حمید کا جو سب پر غالب ہے اور جو ہر ستائش کے لائق ہے، کیونکہ گمراہی کی سینکڑوں صورتیں ہیں، اس لیے ظلمات جمع استعمال کیا گیا، اور ہدایت ایک ہی ہے اس لیے واحد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 2۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ترجمہ: وہی اللہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بربادی ہے کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 3۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ ترجمہ: جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں راہ خدا سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 کی تفسیر، یعنی کوئی سلیم الطبع انسان اس پیغام ہدایت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، صرف وہی لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں جو دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہے، اسی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانا، اسی میں زیادہ سے زیادہ ناموری حاصل کرنا ان کا مقصد وحید ہے۔ آخرت کی ابدی زندگی کو خوشگوار بنانے اور اس میں سرخرو اور آبرو مند ہونے کا جنہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا، خود بھی راہ حق سے گریزاں ہیں، اور انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی دوسرا اس شاہ راہ ہدایت پر گامزن ہو۔ لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس سے دور رہنے میں ہی اپنی عافیت یقین کرنے لگتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے احکام الہی کو، بس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب بہت دانا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا تو اسی قوم کی زبان میں اس پر وحی نازل کی گئی تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ کسی مخصوص قوم یا کسی مخصوص علاقے کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن حضور کو سارے عالم کا ہادی اور مرشد بنا کر بھیجا گیا۔
اور حضور کا ارشاد گرامی ہے، یعنی مجھے سب کی طرف بھیجا گیا، حکم ہوا کہ آپ اس عالمی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، پھر آپ کو اپنی تبلیغ کے دائرے کو اپنے شہر اور گرد و نواح کے علاقے میں وسیع کرنے کا فرمان ملا، اور جب یہ لوگ اس دعوت کو دل و جان سے قبول کر لیں تو پھر اس کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا جائے، اور یہی طریقہ قابل عمل تھا، اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم اس زبان میں نازل ہو جو اس دعوت کے اولین مخاطب لوگوں کی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جنہوں نے اس دعوت میں غور و فکر کیا اور اس کے دلائل صداقت کو عقل سلیم کی کسوٹی پر پرکھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ کشادہ کر دی، لیکن جن بدبختوں نے تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث اس دعوت میں غور و فکر کرنا ہی مناسب نہ سمجھا، انہوں نے حق کی تابانیوں کو دیکھنے سے ہی اپنی آنکھیں بند رکھیں، ان سے ہدایت پذیری کی صلاحیتیں چھین لی گئیں اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ نکالو اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے حبیب، جس طرح آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا تاکہ اپنی قوم کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن۔ عربی میں نعمتوں کو بھی ایام کہا جاتا ہے اور گزشتہ واقعات کو بھی، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ہم نے ان پر فرمائیں، کس طرح انہیں فرعون کے ظلم و استبداد سے رہائی دی، کس طرح سمندر سے انہیں سلامتی سے گزارا، اور کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، یا انہیں گزری ہوئی قوموں کے واقعات و حالات سنائیں تاکہ یہ نصیحت قبول کریں۔ ان واقعات میں ہر اس شخص کو جو صبر اور شکر کی صفات سے متصف ہے ہماری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسان کو جو تم پر ہوا، جب اس نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے فرزندوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔